کرائی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے نس نس میں، آپ کے رگ رگ میں، آپ کے کونے کونے وجود کے ہر حصے میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر رمضان ختم ہوا، پھر اس کے بعد جائیے کہ پھر اثرات کتنی باقی رہتے ہیں، تقویٰ کتنا باقی رہتا ہے۔ معاشرے کے اندر جائیے، ماحول کے اندر جائیے، انفرادی لحاظ سے جائزہ لیجیے، اجتماعی لحاظ سے جائزہ لیجیے۔ ہر سال آتا ہے روزہ، ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، بڑے ذوق و شوق سے ہم رکھتے ہیں روزے، صبح سے لے کر شام تک پورے، لیکن ادھر سے رمضان گیا، ادھر سے وہ رنگ بھی گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جائیے آگے۔ پانچواں چیز ہے، حج پہ آپ جاتے ہیں، پہلا قدم میں آپ کے تمام دنیائی کپڑے اتار کر کے 2 کپڑوں میں آپ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کیا فکر دیتا ہے آپ کو؟ یہ دنیا ساتھ رہنے والی نہیں ہے، یہ فکر دیتا ہے۔ پھر ایک مستانہ نعرہ آپ سے لگواتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ واپسی میں بتائیے مجھے۔ پھر جاتے ہیں آگے، پھر آپ پوری دنیا سے انسان اکٹھے ہو کر کے آپ کو ایک جگہ کے اندر طواف کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ ایک ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے متحد رہو، آپ کو بتایا جاتا ہے کسی ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ زیادہ اس کی تشریح میں نہیں جاتا ہوں، نہ بڑی تشریح ہے۔ حج تو یہ تمام عبادات کا نچوڑ، تمام عبادات کو اجتماعی طور پر سارے انسانوں کے ایک ہی طریقے سے، وہ جو فردن کرتے ہیں وہاں اجتماعی طور پہ حاصل ہو جاتی ہے وہ چیزیں۔ لیکن آئیے واپس، آخرت کی یاد کتنی باقی رہتی ہے؟ لبیک اللہم لبیک تو بڑا کہا، لیکن بڑی میدان ہے، منکرات کا میدان ہے، آپ کو پکارا جا رہا ہے، آؤ میری زمین سے ان منکرات کو ختم کرو۔ آپ آرام سے گھر بیٹھے ہیں، آپ کی مثال تو اس نوکر کی طرح ہے جس نوکر نے صبح لے کر اس کے مینیجر کے سامنے کھڑے ہو کر میں سر کہہ رہا ہے، اس کو سلیوٹ بھی مار رہا ہے، اس کی تعریف بھی کر رہا ہے، اس کی صفت بھی بیان کر رہا ہے، اس وہاں کھڑا ہے، میں آپ کا نوکر ہوں، وہ کہہ رہا ہے جاؤ کام کرو، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ کو چوم رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو بس۔ وہاں سے واپس آتے ہیں، ہر میدان آپ کو پکار رہا ہے، بے حیائی کا میدان آپ کو پکار رہا ہے، منکرات کا میدان آپ کو پکار رہا ہے، بغاوت کی میدان آپ کو پکار رہا ہے، اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے، ساری زمین بری ہوئی ہے اللہ سے بغاوت پر۔ بس اگر آپ لے کر آئے تو ایک چیز لے کر آئے، حاجی صاحب، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ تو وہ عبادات میں اثر کیوں نہیں رہا؟ میں نے آپ کے سامنے 5 چیزیں رکھی دوبارہ یاد دہانی کے لیے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ عبادات بے اثر کیوں ہے۔ پہلی بات یہ ہے، آپ کلمے نے آپ کو یک رنگ کر دیا۔ اپنے معاشرے میں نظر ڈالیے، کتنے آپ یک رنگ ہیں، آپ کتنے ایک رنگ میں ہیں۔ آپ کے اندر تو ابھی بھی تفریقات ہے، آپ کے اندر امیر اور غریب کا کتنا درمیانی فرق ہے، آپ کے اندر نصر اور فرقوں کی کتنا فرق ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ فرق نہیں مٹا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے معاشرے کو چلانے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ یہاں پہ ایک امام ایسا نہیں اگر اس میں معمولی سی غلطی آپ کو پتہ چلے آپ اسی وقت اس کو نکال لیتے ہیں مسجد سے۔ لیکن وہ جو آپ کا پورا معاشرتی نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں، جو انتہائی کرپٹ، بدماش اور اللہ سے باغی لوگ ہیں، ان پر تو آپ بڑے آرام سے سو رہے ہیں۔ آپ جائیے، پھر آپ روزہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کتنا آپ کے معاشرہ جو ہے نا وہ غریبوں اور مفلسوں سے پاک ہو گیا، کتنا نظام چل رہا ہے، کتنا اس سسٹم پر آپ کا نظام قائم ہے۔ کہیں پر بھی نہیں ہے میرے خیال میں زکوٰۃ کا جو اصل سسٹم ہے اسلام کا، وہ کدھر بھی نہیں ہے کہ کیسے لیا جائے، کس طریقے سے خرچ کیا جائے۔ ہر سال آپ کو تربیت کرایا جاتا ہے، لیکن اس کا اثر کتنا باقی رہتا ہے؟ اور پھر لبیک کہتی ہوئی باقی زندگی آپ کی اس اقرار پر اور اس وعدے پر جو آپ نے کیا تھا کتنا قائم ہے؟ اس کا جواب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں اس حال میں آئے گا
کہ بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت ساری زکوٰۃ، بہت ساری عبادات لائیں گے، لیکن اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہو گیا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ان کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت تمہاری اوپر ایسا فتنہ مسلط ہو جائے گا کہ اس فتنے کے اندر تمہارے بچے جوان ہو جائیں گے، تمہارے بڑے بوڑھی ہو جائیں گے، اور اس فتنے یعنی اس گمراہی کو سنت یعنی بلائی کہا جانے لگے گا، اور جب کچھ لوگ اٹھیں اس کو ختم کرنے کے لیے تو باقی لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم غلط کام کرتے ہو، اس کو ایسا ہی چھوڑو، یہ اچھائی ہے۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا، کب ہوگا؟ قال فرمایا اذا قلت امناؤکم، یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر ایماندار لوگوں کی کمی ہو جائے گی، وکثرت امراؤکم، اور تمہاری اوپر امراء ہی ہوں گے، صرف حکم چلانے والے ہوں گے، حاکم ہوں گے، لیکن امانت دار نہیں ہوں گے، وقلت فقہاؤکم، اور دوسری چیز تمہارے اندر دین کے فقہ رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے، وکثرت قراؤکم، پڑھنے والے بہت ہوں گے، سمجھنے والے کم ہوں گے، وتفقہ لغیر دین والتمست الدنیا بعمل الاخرہ کما قال، اور دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے گا اور نیک کام کرے گا، مگر مقصود دنیا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، میں آخر میں اس پورے اس جواب کو کسی شاعر نے بڑا اچھے انداز میں سمیٹا ہے، فرمایا جس دور پہ نہ ذاتی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نہ ذاتی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر دیکھ نہ سکے داغ سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اے انور، جس ضرب سے دل دل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس ضرب سے دل دل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہی عبادات کا تصور جو قرآن اور دین اسلام نے پیش کیا ہے، وہی تصور حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مولانا محترم، آپ نے ہمارے سامنے عبادت کا تصور واضح کیا، اور ہمیں امید کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ ہم عبادت کے تصور کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے آپ کو قابل بنائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ حسنات عطا کرے گا۔ شاعر کے الفاظ میں کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ دوستوں، آج کا یہ ہمارا مجلس اصل میں رمضان کیمپین کے تعلق سے انعقاد کیا گیا ہے، یہ ہماری شروعات ہے، اور رمضان کیمپین کے تعلق سے مزید تفصیلات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ایاز احمد صاحب، وہ تفصیلات آپ کے سامنے لے کر روبرو ہو رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، جیسا کہ ہمارے دوست نے بتایا
کہ میرا کوئی موضوع نہیں بلکہ کچھ اعلانات ہیں۔ تو دراصل انڈین مسلم ایسوسیشن یوتھ ونگ ہر سال ایک کمپین چلاتی ہے، ایک مہم چلاتی ہے۔ آپ 2 سال سے کنٹینیو دیکھ رہے ہوں گے کہ 2 سال سے ہم لوگوں نے جو کمپین چلایا، کیا قرآن سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، جو سب سے پہلا ہمارا کمپین تھا، جو ہمارا سب سے پہلا مہم تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ مہم تھا، آؤ اکٹھے جنت چلے۔ تو یہ مہم لاسٹ ایئر چلا، آؤ اکٹھے جنت چلے۔ تو اس سال بھی ہم لوگ اسی طرح کا ایک مہم چلانے جا رہے ہیں جو پورے آل اوور کویت میں ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ پورے آل اوور کویت میں ہے۔ سالمیہ، ختام، سیٹی، عباسیہ، حسابیہ، فاہل، منگا، ابو حنیفہ، اس ہر ایریا میں ہمارا کام ہوتا ہے۔ تو ہر ایریا کو زون ڈیوائڈ کر کے کام کرنے کا طریقہ ہے ہمارا۔ تو ہر زون میں اس طرح کا مہم چلے گا۔ تو آپ کسی بھی زون میں، آپ کسی بھی زون سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی جگہ پر رہتے ہیں، آپ اس مہم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے جو زون کے جتنے بھی ہمارے جو ذمہ دار ساتھی ہیں، وہ اصل میں لاسٹ پروگرام سے ہم لوگ کچھ ایسا ایکسپیرینس ہو رہا تھا کہ ہم لوگ جتنے بھی ذمہ دار ساتھی ہیں پوری منتھ ہم لوگ بزی رہتے ہیں ایسی مہم میں، اور عبادت ہماری صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے۔ مطلب 25 رمضان تک ہم لوگ اسی مہم میں بزی رہتے ہیں۔ تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہم لوگ کچھ ساتھی کا عبادت صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اسی تحت ہم لوگ اس میں کچھ تبدیلی یہ لائے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مہم جو ہوگا یہ 6 جولائی سے انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگا، اور 27 جولائی کو ہمارا ختم ہو جائے گا۔ مطلب 6 جولائی میں رمضان سے پہلے ہی ہمارا یہ مہم اسٹارٹ ہوگا۔ اس مہم کا جو موضوع ہے، جو تھیم ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری عبادت بے اثر کیوں۔ جس ٹاپک پہ ابھی آپ ضیاء الرحمان صاحب سے سماعت فرما رہے تھے کہ ہماری عبادت بے اثر کیوں۔ اس موضوع کے تحت ہم لوگوں نے کچھ میٹیریل پریپیئر کیا ہے۔ اس میں لیفلیٹ ہوگا، کچھ CD ہوں گے، کچھ کسی موضوع پہ